رات کے 12 بج چکے تھے۔ کمرے کے باہر ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اور اندر صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ احتشام کی آنکھوں میں نیند تیر رہی تھی، مگر وہ اب بھی اپنے کام میں الجھا ہوا تھا۔ فائلیں، ای میلز، نمبرز جیسے اس کے ذہن پر بوجھ بن گئے ہوں۔ آخر کار اس نے ایک لمبی سانس لی، لیپ ٹاپ بند کیا اور تھکے قدموں سے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ زرنش بیڈ روم پر بیٹھی تھی، چپ چاپ، سر دوسری طرف موڑے ہوئے، دل میں ایک ہی امید لیے کہ شاید احتشام اس بار اسے منائے گا، اس سے دو میٹھے بول کہے گا، مگر وہ امید پھر ٹوٹ گئی۔ احتشام نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا، کھانا کھا لیا تم نے؟ زرنش خاموش رہی۔ احتشام نے کروٹ بدلتے ہوئے دھیرے سے کہا، کھانا وقت پہ کھایا کرو، تمہارے لیے بھوکا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ چند لمحوں میں وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پہ گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زرنش نے دھیرے سے اس کی طرف دیکھا، ایک بے بس نم آنکھوں والی نظر کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور گہرے دکھ کا امتزاج تھا۔ وہ جانتی تھی بس زندگی کی دوڑ میں کہیں پیچھے اپنے رشتے کو بھول بیٹھا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر خاموشی سے روئی تاکہ اس کی آنسوؤں کی آواز احتشام کی نیند نہ توڑ دے۔ الطاف حسین نے عادل سے کہا تھا کہ وہ نئی لڑکی کو اپنے انڈر لے آئے۔ اسی حکم کے اثر میں عادل نے نئی ملازمہ کا نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، شمائلہ سر۔ اچھا نام ہے شمائلہ۔ شمائلہ نے مسکرا کر شکریہ کہا اور عادل کے آفس کے قریب ایک ڈیسک پر بیٹھی۔ لمحہ بھر میں کمرے کا ماحول معمول کا رہا، مگر فوراً عادل کا موبائل بجا۔ اسکرین پر سلیمان پاشا لکھا تھا۔ عادل نے فون اٹھایا۔ ہیلو سلیمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وہ سیدھا بولا۔ سلیمان کی آواز تیز اور غصے سے بھرپور آئی۔ ہائے ہیلو کا ٹائم نہیں ہے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ جولائی میں ساری پیمنٹ کر دو گے، اکتوبر آ گیا ہے اور پیسے نہیں ملے۔ عادل کے چہرے پر فوراً پریشانی چھا گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سلیمان صاحب بس چند دن اور دیں، شپمنٹس ڈیلے ہونے کی وجہ سے معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ سلیمان کٹ کٹ کرتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو مسٹر عادل، مجھے بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ مجھے معلوم ہے تم نے جان بوجھ کے شپمنٹس ڈیلے کروائیں تاکہ زنیرہ کو فائدہ پہنچے اور تمہیں کمیشن ملے۔ اگر تم نے میرے پیسے نہ دیے تو میں یہ ساری بات سیٹ الطاف حسین کو بتا دوں گا۔ عادل کی سانس تیزی سے چلنے لگی۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے التجا کی، سلیمان صاحب مجھے 10 دن دیں، میں آپ کے 5 کروڑ واپس کر دوں گا۔ سلیمان نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں 3 دن دوں گا، ورنہ تم نے جو کرپشن کی ہے الطاف حسین کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد الطاف تمہیں کک مار کر اپنی کمپنی سے نکالے گا اور جیل کی ہوا الگ کھلوائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کٹ کر دیا۔ فون بند ہوتے ہی عادل کی آنکھوں کے سامنے منظر گھومنے لگے۔ اس کے دل میں خوف نے گھسا مارا۔ سلیمان کے پاس وہ ثبوت یا رابطے تھے جو سب کچھ برباد کر سکتے تھے۔ اسی گھبراہٹ میں اس نے بے ساختہ میز کے پاس کھڑے ہو کر ہوا میں ہاتھ پھیرے اور شمائلہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بیٹھ کر فارم بھر رہی تھی۔ اسی بیچ شمائلہ نے فرصت دیکھ کر عادل کے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا جو اس وقت تھوڑا اوپن تھا اور اسکرین پر ایکسپورٹ ڈاکیومنٹس کھلے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ ڈنو نے واضح کہا تھا اس کے لیپ ٹاپ تک رسائی حاصل کرو۔ اس کی انگلیاں پروفیشنل انداز میں چلیں۔ چند منٹس میں اس نے ضروری فائلیں کاپی کر کے USB میں محفوظ کر لی۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ایک پوشیدہ فولڈر میں کمیشن راحیل نامی ایک فائل موجود تھی۔ اس میں وینڈرز کو جانے والی ادائیگیوں کے نوٹس اور کی کے بدلے وصولی کے ریکارڈ تھے۔ شمائلہ کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ بالکل وہ ثبوت تھا جس کی تلاش تھی۔ آہستگی سے اس نے سب کچھ بند کیا، لیپ ٹاپ کو ویسا ہی چھوڑ دیا جیسا وہ تھا اور واپس اپنے ڈیسک کی طرف آ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عادل فون پر سنجیدہ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ شمائلہ نے خاموشی سے قلم اٹھایا اور ایک نوٹ میں فائل حاصل لکھ کر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ جب تھوڑی دیر بعد عادل نے فون کا رخ بدلا اور شمائلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شمائلہ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ تو شمائلہ نے مسکرا کر کہا، جی سر، سب ترتیب میں ہے۔ عادل نے بے بسی میں سر ہلا کر کہا، اچھا پھر میں دفتر کے باقی معاملات نپٹا لیتا ہوں،
لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، شمائلہ نے خفیہ انداز سے موبائل نکال کر اللہ ڈنو کو ایک مختصر میسج کر دیا۔ سر، لازمی فائلیں حاصل کر لی ہیں، کمیشن راحیل موجود ہے، 10 گھنٹے میں ڈیٹا بھیج دوں گی۔ اور اس پیغام کے ساتھ اس کی آواز میں سرد مہری اور اطمینان دونوں جھلک رہے تھے۔ اللہ ڈنو نے جواب میں دل میں سکون محسوس کیا۔ کھیل اب بہت قریب ترین طور پر آگے بڑھ رہا تھا۔ صبح کے نرم اجالے میں ابراہیم اور الشبا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ الشبا نے ذرا اونچی آواز میں پکارا، امی جلدی کریں نا، مجھے اسکول میں دیر ہو رہی ہے۔ باورچی خانے سے سائمہ کی مصروف آواز گونجی، بس ابھی لائی بیٹا، تیار ہے۔ ابراہیم نے اخبار میز پر رکھتے ہوئے چڑھ کر کہا، ایک تو تمہاری ماں چائے ایسے بناتی ہے جیسے پائے پکا رہی ہو، مجھے بھی دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے، بیگم جلدی کرو۔ کچھ دیر بعد سائمہ نے ٹرے اٹھا کر ناشتہ میز پر لگایا۔ ابراہیم کے سامنے سادہ روٹی اور انڈے، جبکہ الشبا کے لیے پراٹھے اور انڈے رکھے۔ تینوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ ابراہیم نے گھڑی دیکھی اور جیسے ہی اٹھنے لگا، سائمہ نے آواز دی، سنیے ابراہیم، ایک بات کہنا تھی۔ ابراہیم نے بیلٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں جلدی کہو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ سائمہ بولی، آج دفتر سے جلدی آئیے گا، ذرا زرنش کے ہاں چکر لگاتے ہیں، کافی دن ہو گئے نہ ہم وہاں گئے نہ وہ یہاں آتی ہے۔ ابراہیم کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی چھا گئی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، شام کو چلیں گے۔ الشبا نے خوشی سے کہا، میں بھی چلوں گی، بہت مزہ آئے گا۔ ابراہیم نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اچھا اچھا، اب چلو، تمہیں اسکول کی دیر ہو رہی ہے۔ دونوں باہر سے نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد سائمہ نے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ سے خود سے کہا، پتہ نہیں میری بچی کی طبیعت کیسی ہوگی، 2 ماہ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ آسمان پر ہلکا اندھیرا چھا چکا تھا۔ گھر کے باہر اسٹریٹ لائٹس جلنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ زرنش نے دروازہ کھولا۔ سامنے ابراہیم، سائمہ اور الشبا کھڑے تھے۔ زرنش کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ نمودار ہوئی۔ ارے آپ لوگ اندر آئیں، کتنے دن بعد ملاقات ہوئی۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور تینوں کو اندر بلایا۔ سائمہ نے پیار سے زرنش کو گلے لگایا۔ کیسی ہو بیٹا، بہت کمزور لگ رہی ہو۔ زرنش نے نرمی سے کہا، نہیں امی، بس تھوڑا کام کا دباؤ زیادہ ہے۔ احتشام دن میں 12 سے 14 گھنٹے کام کرتا ہے، محنت بہت کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سائمہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس نے فخر سے ابراہیم کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا ابراہیم، میں نے آپ سے کہا تھا نا، ہماری زرنش کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ جس احتشام کو سب نکما، لوزر اور جانے کیا کیا کہتے تھے، آج وہ ایک کامیاب اور ذمہ دار انسان بن چکا ہے۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں سائمہ، تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی احتشام نے ثابت کر دیا کہ وہ محنتی اور سمجھدار انسان ہے۔ الشبا نے ہنستے ہوئے کہا، آپ ہی اور سناؤ، کیسی ہیں آپ؟ آپ تو ہمیں بالکل بھول ہی گئی ہیں، ایسا کوئی غائب ہوتا ہے؟ زرنش مسکراتے ہوئے بولی، میری جان، کام، آفس سے گھر، پھر گھر کے کاموں میں الجھ جاتی ہوں، جس کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا۔ خیر، آپ لوگ بیٹھیں، میں چائے بناتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد زرنش چائے لے کر آئی تو احتشام بھی اس کے ساتھ تھا۔ تھکن کے باوجود اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک تھی۔ السلام علیکم انکل آنٹی، اس نے ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ابراہیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ زرنش بتا رہی تھی تم فری لانسنگ کر رہے ہو، اللہ برکت دے تمہارے کام میں۔ احتشام نے عاجزی سے کہا، دعائیں کرتے رہیں آنٹی، بس میں چاہتا ہوں کہ زرنش کو اور ہمارے بچے کو بہتر زندگی دے سکوں۔ سائمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، تم دونوں ہمارے لیے فخر ہو۔ چائے کا وقت ہنسی خوشی میں گزرا۔ کمرے میں سکون، محبت اور فخر کی خوشبو پھیل گئی۔ دروازے تک رخصت کرنے آئی زرنش کے چہرے پر پہلی بار ایک طویل عرصے بعد اطمینان کی جھلک تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ افتخار اور زبیدہ صوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی اور سکوت کا ہلکا سا سایہ پھیلا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ عادل اندر داخل ہوا۔ چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان جھلک رہا تھا۔ امی ابا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، زبیدہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ کھانا کھا لیا یا لگاؤں؟
لگا دے امی، آج بہت بھوک لگی ہے۔ کچھ دیر بعد زبیدہ نے کھانا میز پر لگایا۔ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ عادل نے پہلا نوالا لیتے ہی کہا، واہ امی، مزہ آ گیا، بالکل پرانے دن یاد آ گئے۔ افتخار مسکرا دیا، خوش نصیب ہو بیٹا جو تمہاری ماں تمہارا اتنا خیال رکھتی ہے، میرے لیے تو کبھی اتنا اہتمام نہیں کیا۔ عادل ہنسنے لگا۔ زبیدہ چڑھ کر بولی، کیوں ناشکری کرتے ہیں، میں نے کتنی بار آپ کے لیے اچھا بنایا ہے۔ عادل ہنسنے لگا اور کہا، ارے امی، ابا مذاق کر رہے ہیں، ایک تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سیریس ہو جاتی ہیں۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد عادل نے آہستہ سے کہا، ابا ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ افتخار نے کہا، ہاں بیٹا کہو۔ عادل نے گہرا سانس لیا، میں نے آپ دونوں کے لیے کلفٹن میں ایک بہت زبردست بنگلہ خریدا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ گھر آپ بیچ دیں، احتشام اور سارا کو ان کا حصہ دے دیں۔ سارا بھی آج کل کافی پریشان ہے، اور جہاں تک میرا سوال ہے تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ افتخار کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو عادل؟ یہ گھر میں نے کتنی محنت سے بنایا ہے، ہر اینٹ میں میرا خون اور پسینہ شامل ہے، اور کیا برائی ہے اس علاقے میں؟ یہاں سب شریف پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، ہم خوش ہیں یہاں۔ عادل نے نرم لہجے میں کہا، ابا وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور پرسکون ہے، میں نے اس گھر کا سودا کرنے کے لیے ایک پارٹی کو زبان دے دی ہے، کل وہ لوگ گھر دیکھنے آ رہے ہیں۔ افتخار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ میری اجازت کے بغیر پارٹی کو بلا لیا؟ کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے عادل؟ تمہیں معلوم ہے اس گھر کو بنانے میں میری محنت اور قیمتی وقت لگا ہے، آفس سے چھٹیاں لے کر دن رات مزدوروں کے پیچھے لگا رہتا تھا تاکہ ٹھیکیدار کوئی گڑبڑ نہ کر سکے، اور تم نے بغیر پوچھے سودا طے کر لیا؟ میں کسی قیمت پر یہ نہیں ہونے دوں گا۔ عادل نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے ابا، میں نے تو صرف آپ لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ میری نیت پر شک کریں گے۔ زبیدہ جو اب تک خاموش تھی آہستگی سے بولی، بیٹا تم یہ گھر بیچ دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ افتخار نے چونک کر زبیدہ کی طرف دیکھا۔ کیا؟ زبیدہ تم بھی؟ زبیدہ نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی۔ بس کریں افتخار، ہمارا بیٹا ہمارے بھلے کے لیے سوچ رہا ہے اور آپ اس کی نیت پر شک کر رہے ہیں، ہم نے اس پر ہمیشہ بھروسہ کیا ہے۔ عادل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو امی، آپ دیکھیں گی یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ افتخار نے سر پکڑ لیا، اس کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ جانتا تھا کچھ تو غلط ہے، مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ زبیدہ عادل کے فخر بھری مسکراہٹ کو دیکھ کر مطمئن تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ عادل ان دونوں کو آہستہ آہستہ ایک ایسی دلدل میں دھکیل رہا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عادل اپنے آفس کے کمرے میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ ٹیبل پر فائلیں بکھری ہوئی تھیں۔ سامنے بیٹھے پراپرٹی ڈیلر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مبارک ہو عادل صاحب، گھر کا سودا فائنل ہو گیا ہے، 5 کروڑ میں۔ عادل نے گہری سانس لی۔ تھینک یو، بیانہ لائے ہیں؟ ڈیلر نے بریف کیس کھولا۔ 1 کروڑ روپے ابھی، باقی رقم 1 ہفتے بعد کلیئر کر دوں گا۔ عادل نے لفافہ لیا، بینک نوٹسوں پر انگلی پھیری، جیسے دل کو یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ بچ گیا ہے۔ 1 ہفتہ، وہ زیر لب بولا، صرف 1 ہفتہ۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور سلیمان پاشا کا نمبر ملایا۔ کال کنیکٹ ہوئی، دوسری طرف وہی سخت کرخت آواز۔ عادل بولا، ہیلو سلیمان صاحب، میں نے 1 کروڑ کا بندوبست کر لیا ہے، ابھی دے دیتا ہوں، باقی 4 کروڑ 1 ہفتے بعد ادا کر دوں گا۔ سلیمان طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، 1 ہفتہ؟ ٹھیک ہے عادل، تمہارے پاس پورے 7 دن ہیں، اور 7 دن کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ 168 گھنٹے۔ 168 گھنٹوں میں سے اگر 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوا تو میں الطاف حسین کو تمہارے سارے کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا، پھر وہ تمہیں جیل میں چکی پسوائے گا۔ عادل کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ سلیمان صاحب میرا یقین کریں، میں وعدہ نبھاؤں گا۔ سلیمان نے بغیر جواب دیے فون رکھ دیے۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ عادل آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ 5-5 ہزار کے نوٹوں کے بنڈل ہاتھ میں پکڑا رہا، جیسے وہ 5 کروڑ کا نہیں بلکہ اپنی زندگی کا آخری سہارا تھامے ہو۔
شام ڈھل چکی تھی، لیکن عادل کے ایک پرانے ڈھابے پر چائے کی بھاپ اور ہنسی کی آوازیں ایک دوسرے میں گھل رہی تھیں۔ احتشام، اظہر اور مظہر لکڑی کی میز کے گرد بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہوا میں مٹی اور چائے پتی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ مظہر کی بات پر تینوں زوردار کہکہا لگاتے ہیں۔ اظہر بولا، ابے مظہر، شادی کے بعد تیرا بینک اکاؤنٹ اور وزن دونوں آدھے ہو جائیں گے۔ احتشام ہنستے ہنستے بولا، اور پھر تجھے یاد آئے گا کہ شادی نہیں قربانی دی تھی۔ تینوں ہنسنے لگے، لیکن ہنسی کے بیچ احتشام کا چہرہ آہستہ آہستہ سنجیدہ ہو گیا۔ یار اظہر، ہاں بول، میں سوچ رہا ہوں کہ گلستان جوہر میں اپنا لگژری اپارٹمنٹ خریدوں، ایسا گھر جو اپنا ہو، جہاں میں زرنش کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکوں۔ اظہر نے کپ رکھ کر کہا، واہ بھائی، اب یہ ہوئی نا بات، کتنے کمروں کا چاہیے؟ احتشام نے سوچتے ہوئے کہا، کم از کم 4 کمروں کا، ایک ڈرائنگ روم، ڈائننگ ہال اور بچوں کے لیے الگ کمرہ۔ اظہر نے ہونٹ دباتے ہوئے حساب لگایا، تو پھر 3 سے 4 کروڑ کا بجٹ رکھ، میں ایک دو زبردست پروجیکٹ جانتا ہوں، دیکھتا ہوں پھر تجھے بتاتا ہوں۔ احتشام نے اطمینان سے سر ہلایا، ٹھیک ہے، دیکھ کے بتا، ایسا گھر خریدوں گا زرنش اپنی ساری ناراضگی بھول جائے گی۔ اظہر نے مسکراتے ہوئے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور بولا، اور وہ دن دور نہیں جب تو ہمیں نئے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں ہمیں چائے پلائے گا۔ احتشام نے دور شام کے دھندلے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں سورج ڈوب رہا تھا اور ایک نئی زندگی کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ شمائلہ نے اللہ ڈنو کو عادل کے لیپ ٹاپ سے نکالی گئی تمام فائلیں حوالے کر دی۔ وہ فائلیں جن میں عادل کی زنیرہ ٹریڈرز کے ساتھ خفیہ ڈیلنگ، ٹرانزیکشنز اور کمیشن کے ریکارڈ تھے۔ اللہ ڈنو نے فائلیں کھول کر ایک ایک صفحہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسرت اور اطمینان کے جلال کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایک بڑا جھولا ٹل گیا ہے۔ کمپنی کو ممکنہ طور پر بھاری مالی نقصان اور بدنامی سے بچا لیا گیا ہے۔ اللہ ڈنو نے شمائلہ کی طرف دیکھا اور گلے لگا کر کہا، شمائلہ، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تم نے جس بہادری سے یہ کام کیا، اس کی وجہ سے ہماری کمپنی ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گئی ہے۔ شمائلہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ پھولے نہ سمیٹنے والی خوشی میں مسکرائی۔ اللہ ڈنو نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، سرجری اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب عملہ ہوش اور ہوشیاری سے کام کرے۔ تم نے وہی کیا۔ مجھے یقین ہے جب الطاف صاحب کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ شمائلہ نے جھک کر کہا، سر آپ کا شکریہ، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اللہ ڈنو نے کہا، نہیں بیٹی، یہ فرض سے بڑھ کر کام تھا، اور تمہاری یہ بہادری اور ہوشیاری انعام کے لائق ہے۔ تمہاری پروموشن پکی سمجھو۔ شمائلہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ چہرے پر فخر لیے کھلکھلا کر اٹھی۔ اللہ ڈنو نے دل ہی دل میں سوچا، اس قدم نے کھیل کی سمت بدل دی ہے۔ اب مقابلہ اور بھی خطرناک ہوگا، مگر ان دنوں کمپنی محفوظ ہے۔ رات کے بعد دفتر کا پہلا حصہ پرسکون مگر سنجیدہ تھا۔ الطاف حسین اپنی میز کے پیچھے بیٹھا فائلوں میں جھانک رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آ جاؤ اللہ ڈنو، الطاف حسین نے کہا۔ اللہ ڈنو تیزی سے اندر آیا، ہاتھ میں ایک فولڈر پکڑے ہوئے۔ اس کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ اللہ ڈنو نے فوراً کہا، سر آپ کا کام ہو گیا۔ شمائلہ نے عادل کے لیپ ٹاپ سے وہ ساری فائلیں نکال لی ہیں جو زنیرہ ٹریڈرز کے ساتھ خفیہ کانٹریکٹس اور ٹرانزیکشن ثابت کرتی ہیں۔ الطاف حسین کا چہرہ پھٹ پڑا۔ ایک لمحے کے لیے خوشی اور اطمینان نے اس کے سارے غم چھپا دیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اللہ ڈنو کے گنجے سر پر ہاتھ رکھ کر گرم جوشی سے بولا، فینٹاسٹک اللہ ڈنو، فینٹاسٹک، تم نے بہت زبردست کام کیا ہے۔ کمپنی کو تم نے ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ تمہارا اور شمائلہ کا کام قابل تحسین ہے۔ اللہ ڈنو عاجزی سے بولا، سر یہ تو میرا فرض تھا، میں نے اس کمپنی کا نمک کھایا ہے۔ الطاف حسین نے اصرار کیا، نہیں، یہ فرض سے بڑھ کر ہے۔ شمائلہ کو اس کا حق ملے گا اور تمہیں بھی انعام ملے گا۔ اللہ ڈنو خوشی سے ندامت بھری مسکراہٹ کے ساتھ روانہ ہوا، چمچہ گیری کے انداز میں دعا دیتے اور الطاف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے۔ جب دروازہ بند ہوا تو الطاف حسین خود سے بڑبڑایا، آواز میں سردی اور عزم دونوں تھے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں عادل۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ اب تم جیل میں چکی پیسنے کی تیاری کرو۔ وہ فولڈر ہاتھ میں تھامے کھڑا رہا اور اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ابھر رہا تھا، ایک منصوبہ جو عادل کی برائیوں کو بے نقاب کر کے کمپنی کو صاف کر دے گا۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔